ہر کوئی آپ کے معیار کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ لوگ محبت کا جواب بھی نفرت سے دیتے ہیں۔ لفظ تاثیر سے بنتے ہیں، تلفظ سے نہیں۔ اہل دل آج بھی ہیں اہل زبان سے آگے۔ اللہ اچھے لوگوں کا امتحان لیتا ہے، ساتھ نہیں چھوڑتا، اور برے کو کبھی بہت کچھ عطا کرتا ہے پر ساتھ نہیں دیتا۔ دنیا والوں پہ دکھ ظاہر مت کرو کہ وہاں چوٹ لازمی دیتے ہیں جہاں زخم ہو۔ مشکلات کا پتھر تراشنے سے جو ہیرا نکلتا ہے وہی کامیابی ہے۔ زندگی کی جنگ انسان کو اپنے بازو پہ لڑنا پڑتی ہے کہ یہاں کبھی معجزے نہیں ہوتے۔ اچھے دل والا ہمیشہ تکلیف اٹھاتا ہے کہ وہ دوسروں سے بھی اچھی امید رکھتا ہے۔ دوسروں کا بدلنا ہی تو ہمیں انسان بناتا ہے، ورنہ زندگی کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ اولاد پیدا ہونا بھی ایک نعمت ہے، اور یہ نعمت ہر کسی کے حصے میں بھی نہیں آتی۔ بہت خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو اللہ اولاد کی نعمت سے نوازتا ہے۔ نہیں تو اپنے آس پاس دیکھیں، آپ کو ایسے کتنے گھر بے رونق نظر آئیں گے۔ ان کے پاس دنیا کی ہر دولت، ہر آسائش ہوگی، مگر وہ کسی نہ کسی کی اولاد کو لے کر پال رہے ہوں گے۔ یا پھر تنہا ہی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ آپ نے پاکستان میں گزری ایک بڑی شخصیت جن کا نام طارق عزیز تھا، ان کا بھی یہی خواب تھا کہ کاش میری اولاد ہوتی۔ انہوں نے دنیا میں اپنا نام کمایا، ہر جگہ ان کے نام کو بھی عزت سے لیا جاتا ہے، مگر آج وہ دنیا میں نہیں رہے اور کوئی ان کی باقی اولاد نہیں۔ اس لیے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد ہر آفت، بری نیت سے محفوظ رہے تو گھر میں یہ کلمات پڑھیں: یا رحمانو یا رحیمو۔ ہر روز پورے 100 بار پڑھ کر اپنے رب سے دعا کریں کہ مالک ہماری اولاد کے لیے ہمیشہ وہی فیصلہ فرما جو ان کے حق میں اچھا ہو، ان کی زندگی کو برے لوگوں اور بری نیتوں سے دور کر اور ہمیشہ اچھائی کا راستہ دکھا۔ اللہ کے حکم سے آپ کی اولاد ہر بری نظر سے محفوظ رہے گی، کبھی آپ کی نافرمانی نہیں کرے گی اور ہمیشہ نیک لوگوں کی محفل میں جائے گی۔ اور کبھی آپ کے لیے شرمندگی کا باعث نہیں بنے گی۔ کسی گاؤں میں ایک امیر شخص اپنی زندگی کو بہت مزے سے گزار رہا تھا۔ اس کی زندگی کا بس ایک ہی شوق تھا کہ وہ شکار خوب کرتا اور اکثر وہ جنگل ہی ایک ہی راستے سے گزرتا تھا۔ جہاں کچھ ماہ میں کوئی نہ کوئی فصل اگی ہوتی تھی اور وہ اس کے لیے کافی مشکل راستہ کٹ جاتی۔ اس نے ایک دن وہیں رک کر اس فصل کے مالک کی تلاش کی جو اس کے قریب ایک غریب شخص تھا۔ وہ اپنے گھر میں ٹوپیاں بھی بنا کر بازار اکثر فروخت کر دیا کرتا تھا۔ امیر شخص نے اس سے زمین خریدنے کی بات کی تو اس غریب نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا کہ یہ میری زندگی کا سرمایہ ہے، میں یہاں سے فصل اگا کر اپنی زندگی میں رزق کا اچھے سے بندوبست کر لیتا ہوں، اگر یہ نہ رہی تو میں اپنا اور بچوں کا پیٹ کیسے پالوں گا۔
امیر کو بہت غصہ آیا۔ اس نے دوسرے دن اس کی تمام فصل کو آگ لگا دی جو جل کر راکھ بن گئی۔ وہ اپنی فریاد لے کر بادشاہ کے پاس چلا گیا کہ اس نے میری تمام محنت کو ضائع کر دیا۔ بادشاہ نے امیر شخص کو دربار میں طلب کیا اور اس کو فصل کی قیمت دینے کا حکم جاری کیا، تو اس نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ میں اس کو کوئی رقم نہیں دوں گا۔ یا تو یہ زمین مجھے فروخت کرے یا بھی اس راستے فصل نہ اگائے۔ بادشاہ کو غصہ آیا۔ اس نے حکم جاری کیا کہ دونوں کو پاس کے جزیرے میں اتار دیا جائے۔ جب تک یہ ایک دوسرے سے راضی نہیں ہو جاتے ان کو وہاں سے نہ لایا جائے۔ حکم کی تعمیل ہوئی۔ ان کو جزیرے میں چھوڑا گیا۔ کچھ دیر میں وہاں جنگلی لوگ ان کو پکڑنے پہنچ گئے۔ انہوں نے جب ان کو مارنا چاہا تو غریب شخص نے اشاروں سے ان کو سمجھایا کہ وہ ان کی خدمت کرے گا، ان کے ہر حکم پہ چلے گا۔ اور ساتھ ہی اپنے ہنر کی وجہ سے ان کے سردار کو ایک ٹوپی بنا کر پیش کر دی جس کو وہ تاج سمجھ کر بہت خوش ہوئے اور اس جو اپنے ساتھ رکھ لیا۔ اب امیر کی باری آئی تو اس نے غریب شخص سے کہا کہ مجھے تم اگر ان سے بچا لو تو میں اپنی ساری جائیداد میں سے آدھی تمہارے نام کر دوں گا۔ تو اس نے حامی بھری اور اشاروں سے کہا کہ یہ میرا مددگار ہے، اور یوں وہ دونوں اس کی خوراک بننے سے بچ گئے۔ غریب شخص نے کہا کہ انسان کے پاس اگر دولت نہ بھی ہو تو وہ زندہ رہ سکتا ہے، مگر انسان کے پاس ہنر ہو تو وہ موت کو بھی ٹال سکتا ہے۔ دیکھو آج تمہاری دولت تو کسی کام نہ آئی، مگر میرا ہنر میرے کام آ گیا۔ تم نے دولت کے نشے میں میرا اتنا نقصان کر دیا، مگر رب نے مجھے میرے ہنر کی بدولت مشکل سے نکال دیا۔ کچھ دنوں بعد بادشاہ کے لوگ انہیں لینے پہنچ گئے۔ بادشاہ کے سامنے حاضر ہوئے اور تمام واقعہ سنایا۔ بادشاہ نے بھی یہی کہا کہ انسان کو کبھی بھی اپنی دولت کی وجہ سے غرور نہیں کرنا چاہیے کہ دولت انسان کو ہر موڑ پہ بچا بھی نہیں سکتی، اور ہنر کہیں بھوکا نہیں مرنے دیتا۔ اب اپنے وعدے کو پورا کرو۔ اور یوں غریب کو صبر کا پھل مل گیا اور امیر اپنے جلد باری کے فیصلے سے نقصان کر بیٹھا۔ زندگی میں کبھی بھی کہیں بھی کوئی ایسی مشکل پیش آ جائے تو تھوڑی دیر رک جایا کرو۔ ہو سکتا ہے کہ تم کسی بڑی مصیبت سے